السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورہ زمر میں اہم ترین معاشرتی مسائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، جن کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے اخلاص کی بہت اہمیت بیان کی ہے۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ خالص سے ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، اس میں کوئی ملاوٹ، کوئی دکھلاوا، نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ کئی مقام پر قرآن مجید میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، ایک دوسرے مقام پر مخلصین لہ الدین، اور ایک مقام پہ ہے الا للہ الدین الخالص، اور اخلص لہ الدین بھی ہے۔ یہ کئی لفظ اور بھی ہیں۔ یہاں دین سے مراد نیت ہے، کیونکہ دین کی بنیاد نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی بنیاد نیتوں پر رکھ دی گئی ہے۔ اور انما لکل امرئ ما نویٰ، انسان جو نیت کرے گا اسی پر اس کے اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار ہے۔ اجر ملے گا یا گناہ، یہ صرف نیت کا فرق ہے بس۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بتلایا کہ دنیا میں جتنے بھی اقوام آئی ہیں، جتنے بھی انسان گزرے ہیں، وہ خواہ آسمانی دین کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، انبیاء کے پیروکار تھے یا نہیں تھے، وہ سب کے سب رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ رب کا قرب، رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے، رب کو منوانے کی کوشش کرتے تھے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن انداز ان کا اپنا تھا۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت نے ایسے طریقہ کار، ایسے اعمال بتائے ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدے کرتے جاؤ اور رب میں اور آپ میں درمیان میں جو دوریاں ہیں، فاصلے ہیں، مٹاتے جاؤ، رب کے قریب ہوتے جاؤ۔ اور بھی کئی طریقے قربانی ہے، قربا قربانن، قربانی کا معنی یہی ہے کہ اس کے ذریعے آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ لیکن دنیا کے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، طریقہ ان کا اپنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں اچھی طرح، انڈیا میں مندروں پر جو عبادت، مندروں میں جو وہ عبادت کرتے ہیں اور وہاں منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں کوئی کھانا پیش کر رہا ہے، کوئی راشن پیش کر رہا ہے، کوئی دودھ کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں مندروں پہ، اور دودھ لا 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 کے بہا رہے ہیں اور نالیوں میں جا رہا ہے، تو وہاں بھی یہ رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا، قرب چاہنے کے لیے، اور حتیٰ کہ بچوں کی قربانی پیش کرتے ہیں دیوی کے نام پر، دیوتا کے نام پر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں، اور یہ انڈیا میں ہوتا رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، کہ آپ جو اپنے اموال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کرتے ہو اور ہمیں منانے کی کوشش کرتے ہو،
یہ ہمیں قابل قبول نہیں، قطعاً قابل قبول نہیں، اور نہ ہی تمہارے اموال، نہ ہی تمہاری اولادیں تقربکم عندنا زلفا، تمہیں ہمارے قریب کر سکتے ہیں، الا من آمن وعمل صالحا، اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تقرب اللہ حاصل کرنا چاہتے ہو، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو ایک شرط ہے الا من آمن وعمل صالحا، آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، امتی بننا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، قرآن اور حدیث پر ایمان لانا پڑے گا، اور نیک اعمال بھی کرنے پڑیں گے، وگرنہ جتنے طریقے اختیار کر لو، ساری دنیا کی دولت لٹا دو، اپنے بچے قربان کر دو، ہمارے قریب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مشرکین عرب کا بھی طریقہ تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ وہ اکثر کہتے رہتے تھے، ما نعبدہم، کہ ہم جو اپنے مشکل کشاؤں کی، حاجت رواؤں کی، یہ جو اللہ کے علاوہ بنائے ہوئے ہیں، اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کی جو ہم عبادت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یعنی ان کا گمان تھا ہم گناہ گار ہیں، ہم پاپی ہیں، یہ جو ہمارے معبود ہیں جس قسم کے بھی ہیں، نیک صالح لوگ بھی ہوتے تھے، اور جنوں کی پوجا بھی کرتے تھے، فرشتوں کو بھی پوجا کرتے تھے، مورتیوں کی بھی کرتے تھے، مردوں کی بھی کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہمارے نہیں سنتا، یہ نیک ہستیاں ہیں، پاک باز ہیں، تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب انسان کو خوشی ملتی ہے، آسانی آتی ہے، کشادگی حاصل ہوتی ہے، تو وہ مجھے بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے اپنے اللہ کو، اور جب تک کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں شروع کر دیتا ہے، اور بعض اوقات مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت ہے نا، دنیا میں ہمیں ایک طریقہ بتا دیا ہے بھائیو، کہ راستے کئی ہیں، فرقے بہت سارے ہیں، مذاہب بھی بے شمار ہیں، تو ہم کیسے معلوم کریں کہ صراط مستقیم کون سا ہے، حق کیا ہے، خیر کا راستہ کون سا ہے، اسلام کیا ہے، یا وہ عمل جو اللہ کو پسند ہو، وہ عمل کیسے ہمیں حاصل ہوگا، حق کا راستہ کیسے ملے گا، حق پر کیسے آئیں گے؟ تو حق کی تلاش کا اللہ رب العزت نے ایک بہت بہترین اصول بیان کر دیا قرآن کریم سورہ زمر میں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ الذین یستمعون القول، جو سب کی باتیں سنتے ہیں، اپنوں کی، بیگانوں کی، ہر ایک کی باتیں سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں، فتاوے سنتے پڑھتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور ان میں سے جو سب سے اچھا فرمان ہے، قول ہے، رائے ہے، فتویٰ ہے، فیتبعون، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فیتبعون احسنہ، سب کی سنتے ہیں۔ یستمعون القول، امام ابو حنیفہ کا قول بھی سنتے ہیں، مالک کا بھی، شافعی کا بھی، احمد بن حنبل کا بھی، امام ابن حزم کا بھی، داؤد ظاہری کا بھی، امام جعفر صادق کا بھی، امام سفیان ثوری کا بھی، امام حسن بصری کا بھی، امام نخعی کا بھی، امام شعبی کا بھی، یہ کو 25 کے قریب مذاہب اس دنیا میں موجود تھے۔ آہستہ 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 کرتے اس وقت تقریباً 7-8 مذاہب موجود ہیں، جو کہتے ہیں نا 4 مذہب نہیں ہیں۔ فقہ جعفریہ، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ ظاہری،
ٹھیک ہے، داؤد ظاہری کے پیروکار اس وقت آپ کے سندھ کے اندر موجود ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، اور اسی طرح اور بھی کئی مختلف عقائد اور مذاہب فقہ والے لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں نا، یستمعون القول، وہ سب کی باتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یتبعون احسنہ، لیکن سب سے اچھی بات جس کی ہے نا وہ لے لیتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی ہے، اور یہ اولو الالباب عقل مند ہیں کہ عقل سے انہوں نے حق کا راستہ معلوم کر لیا۔ احسن کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں یہ بات یاد رکھو، اللہ نے نا قرآن کریم میں ہر چیز میں احسن کی قید لگائی ہے۔ احسن مطلوب ہے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے احسن، ایک ہے اکثر۔ ایک ہے احسن، ایک ہے اکثر۔ احسن کا معنی سب سے اچھا، اکثر کا معنی بہت زیادہ، تعداد میں زیادہ ہے۔ احسن کوالٹی اچھی، اکثر کوانٹیٹی اچھی، تعداد۔ جیسے قرآن کریم میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اکثر نہیں ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ آپ کا امتحان لے گا، زندگی موت کا سلسلہ اس لیے رکھا کہ تاکہ اللہ آپ کا امتحان لے کہ سب سے اچھے عمل کس کے ہیں۔ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کل قاری صاحب نے یہ آیت پڑھی۔ اور اسی طرح احسن الحدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احسن اور قول میں، فعل میں، عمل میں، عقیدے میں، ہر چیز میں احسن، یعنی معیار اچھا ہو، کوالٹی اچھی ہو۔ کوالٹی کو دیکھنا، کوانٹیٹی کو نہیں دیکھنا۔ چیز تھوڑی ہو، معیاری ہو، زیادہ ہو، غیر معیاری ہو، یہ درست نہیں۔ تھوڑی ہو، معیاری ہو، یہ قابل قبول ہے اللہ کے ہاں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، تو احسن قول وہی ہوگا جس کی بنیاد میں دلیل ہوگی۔ جس قول کی بنیاد دلیل پر ہوگی وہ احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ احسن القول ہے۔ تو یہ دیکھو ہم دنیا میں بھی ایسے کرتے ہیں۔ مثلا کوئی مریض ہے ہمارے گھر میں، کوئی آدمی بیمار ہو گیا، ایک ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو یہ بیماری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ بیماری ہے، تیسرے ہاسپٹل والے کہتے ہیں یہ بیماری ہے، چوتھے کہتے ہیں جی یہ بیماری ہے۔ تو کیا خیال ہے ہم مریض کو گھر میں لا کے لٹا دیں گے؟ کہ جی ڈاکٹروں کا اختلاف ہو گیا ہے، کوئی ڈاکٹر کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ بھائی جہاں کوئی پڑھا ہے پڑھے رہنے دو، چھوڑو، ہم ڈاکٹروں کا اختلاف ہے، حکیموں کا اختلاف ہے، سمجھائی، لا کے مریض کو لٹا دو گھر پہ؟ نہیں، یقیناً بات ہے آپ مزید تحقیق کریں گے، کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ پھر توحید الوہیت کی دلیل دی۔ الوہیت کا معنی اللہ، عبادت۔ اللہ رب العزت نے مثالیں دے دے کر اللہ نے اپنے وحدانیت کو، الوہیت کو ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، مشکل کشا، حاجت روا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے ایک آدمی ہے، اور بلکہ دو غلام ہیں، ٹھیک ہے نہ، ایک غلام ہے، دو مالک ہیں۔ ایک غلام ہے اور فی شرکاء، اس کے مالک دو ہیں، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک خادم ہے غلام کہ اس کا ایک ہی مالک ہے۔ سمجھو، ایک غلام کے دو مالک ہیں، نوکر کے، اور ایک نوکر ہے کہ اس کا صرف ایک مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حل یستویان مثلا، یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر۔
یہ جو خادم ہے نوکر، اس کے دو مالک ہیں، یہ دو کو خوش کر لے گا؟ کبھی خوش ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک کہے گا میرا کام کرو، دوسرا کہے گا میرا کام کرو، ایک کہے گا کپڑے استری کرو، دوسرا کہے گا پالش کرو، ایک کہے گا یہ کھانا پکاؤ، دوسرا کہتا ہے یہ کھانا پکاؤ، اور ایک ہے جس کا ایک ہی ہے، وہ اس کو راضی کر لے گا، خوش کر لے گا۔ تو مسلمانوں کا صرف ایک ہے، مومنوں کا صرف ایک ہے مالک، وہ کون ہے؟ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک، ایک ہی مالک ہے، ایاک نعبد، اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم کو کہ تیری بھی ساتھ عبادت کرتے ہیں، تجھے بھی ساتھ راضی رکھیں گے، نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے محبت کرتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومن ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، شدید اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کا ہے ہی ایک ہے، ہے ہی ایک ہے۔ تو اس ایک کو منانا بہت آسان ہے، کئی ہوں تو ان کو منانا بہت مشکل ہے، اور کبھی راضی نہیں ہو سکتے دونوں ایک خادم سے۔ تو اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے آگے نا، ایک انسان جب سوتا ہے، جو ہم نیند کرتے ہیں، یہ ایک قسم کی موت ہے۔ یہ بات تھوڑی سی تحقیق سے سمجھو بات کو۔ ابھی 3-4 دن پہلے بھی میں کہیں اندرون سندھ دورے پر گیا ہوا تھا حیدرآباد میں، کچھ لوگ مختلف قسم کے ملے، مختلف سوال۔ ایک سوال لوگوں کا بڑا ہوتا ہے کہ عالم برزخ کیا ہے، اس کی زندگی کیسے ہے فوت ہونے کے بعد، قبر کی زندگی۔ تو بات یاد رکھو کہ جہان 3 ہیں، 3 جہان ہیں، عالم 3 ہے، دار 3 ہے۔ ایک عالم دنیا، جسے دنیا کا جہان کہتے ہو، اور اسے کہتے ہیں دار الدنیا۔ ایک دوسرا ہے عالم برزخ، اسے کہتے ہیں دار البرزخ، اسے کہتے ہیں برزخی زندگی۔ کتنے ہو گئے؟ تیسرا عالم آخرت یا دار الاخرہ یا آخرت کا جہان۔ تو جہان کتنے ہوئے؟ 2 نہیں ہیں، 3۔ دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین تثنیہ ہے، 2 تو عالمین ہوتا، جیسا مومنین مشرکین، سمجھا؟ فکان ابواہ مومنین، ان بچوں کے ماں، اس جو بچہ قتل کیا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، دونوں 2 ہو گئے۔ تو اگر 2 جان ہوتے تو رب العالمین ہوتا، 2 جانوں کا مالک۔ یہ ہے عالمین، جیسے مشرکین، مؤمنین، مسلمین، یہ جمع کا صیغہ ہے، سمجھائی؟ تو عالم 3 ہیں کہ دار الدنیا، دار البرزخ، دار الاخرہ۔ اب تینوں کی زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہے، تینوں جہانوں کی زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس وقت ہم عالم دنیا میں ہیں نا، دار الدنیا میں، دنیا کا جہان ہے، ایسے ہی ہے۔ دنیا کے جہان ایک ہے اور زندگیاں 3 قسم کی ہیں، صرف دار الدنیا میں۔ مثال کے طور پر بچہ اپنے مادر شکر مادر میں ہوتا ہے، وہ دنیا میں ہے یا کہاں ہے؟ بولو۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کو کون سا جان شمار کرو گے؟ دنیا۔ کھا رہا ہے؟ بولو کھا رہا ہے، ماں کے پیٹ میں کھا رہا ہے، لیکن منہ کھلا ہوا ہے، پانی پی رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، پخانہ کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، آنکھیں بند ہے کھلی ہوئی، کان بند، سب کچھ بند، منہ بھی بند، ہر چیز بند، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہے وہ عالم دنیا میں، عالم دنیا میں نہ کچھ، بس ایک اس کی وہ ہے رگ سی ہے، اسی کے ذریعے اس کی زندگی کا سسٹم باقی ہے، نہ چل رہا ہے، نہ پھر رہا ہے، نہ بول رہا ہے، نہ سن رہا ہے، سب کچھ سسٹم بند ہے، اب دنیا میں ہے۔ چلو اب دنیا میں آ گیا تو یہ عالم دنیا میں ہے۔
اچھا عالم دنیا کے اندر دیکھو، ایک ہے سویا ہوا اور ایک ہے جاگتا۔ مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے ساتھ ایک بندہ سویا ہوا ہے، اچانک بڑبڑا کے اٹھتا ہے تو کہتا ہے میرے پیچھے تو کتا لگا ہوا تھا اور میں تو تھک گیا ہوں، ہانپ رہا ہے، واقعی ہانپ رہا ہے۔ دوسرا سویا اٹھ سے کہتا ہے میرا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی اور میری ٹانگ میں درد ہے اور درد ہوتا بھی ہے۔ تیسرا اٹھتا ہے کہتا ہے جی میں تو حج کر رہا تھا، عمرہ کر رہا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ چوتھا کہتا ہے جی کہ میری شادی ہوئی ہے، میں بریانی کھا رہا تھا، باقاعدہ ذائقہ منہ میں موجود ہے، ہوتا ہے نا، ذائقہ موجود ہوتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بندے کے شدید جسم میں درد ہوتا ہے، وہ بھائی کہتا ہے تو ٹھیک ٹھاک ہے، میرے پاس سویا ہوا ہے، کہاں تو تیرا ایکسیڈنٹ ہوا، کہاں تو حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے؟ جی مجھے یہ سہولت ملی۔ وہ کہتا ہے جی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جسم میں درد ہو رہا ہے۔ کہاں درد ہو رہا ہے یار، نظر آ رہا ہے؟ نہیں، تو ٹھیک ٹھاک سویا میرے پاس۔ تو یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ عالم دنیا میں ہے، اور جو سویا ہوا ہے وہ بھی عالم دنیا میں ہے۔ سوئے ہوئے اور جاگتے کی زندگی برابر ہے؟ بولو، سوئے ہوئے اور جاگتے کی زندگی برابر نہیں، اور دونوں عالم دنیا میں ہیں، ہے یا نہیں؟ اس کی روح نکل چکی ہے، کس کی؟ جو سویا ہوا ہے وہ مردہ ہے، اور جو پاس بیٹھا ہوا ہے وہ زندہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہم بے اسمک اموت و احیا، تیرے نام پر مر رہا ہوں، تیرے نام پر زندہ ہوں گا۔ اور صبح کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، ہر رات پوری موت دی، میں مرا ہوا تھا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ابھی زندہ کیا۔ یہ حدیث ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صرف حدیثیں نہیں ہیں، یہی چیز میں ابھی بیان کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں سورہ زمر میں؟ اللہ یتوفی الانفس، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالی فوت کر دیتا ہے نفسوں کو، جان کو، حین موتہا، موت کے ٹائم، یعنی نیند کے ٹائم، والتی لم تمت فی منامہا، اور کچھ اپنی نیند میں ان کو موت نہیں آتی۔ فَيُمْسِكَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، یعنی جب بندہ سوتا ہے تو ایک ہی روح حج کر رہی ہے، عمرہ کر رہی ہے، امریکہ جا رہا ہے، دوستوں سے مل رہا ہے، اور جناب اس کے سیر تفریح کر رہا ہے اور کھانے کھا رہا ہے اور خواب میں بہت کچھ، اور دوسرا جو ہے نا وہ جاگ رہا ہے۔ فَيُمْسِكَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس کا اللہ رب العزت موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو ادھر ہی قبض کر لیتا ہے، اس کی روح کو ادھر ہی قبض کر لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور جس کے موت کا ہم فیصلہ نہیں کرتے اس کی روح کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، مقررہ وقت تک تیرے کچھ دن باقی ہیں تو روح جا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ۔ فرمایا اس میں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑا سبق ہے، لیکن غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب نیند میں فوت ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، روح گھوم رہی ہوتی ہے، اور جس کا ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے موت یمسکو، اس کی ہم ادھر ہی روک لیتے ہیں، اس کو پھر کہتے ہیں جی ٹھیک ٹھاک سویا تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ مطلب کیا ہے ہارٹ اٹیک کا؟ مطلب بھائی صاحب یہ بات یاد رکھو، ہارٹ اٹیک موت کا سبب نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ جی ہارٹ اٹیک، بھائی ہارٹ اٹیک پہلے ہوتا ہے، روح پہلے نکلتی ہے، یہ تو بٹن دباتا ہے نا فرشتہ موت کا، یعنی پہلے روح نکل جاتی ہے، اس کے کافی دیر بعد جا کر دل کی حرکت بند ہوتی ہے، تو روح موت پہلے آ چکی تھی اس کو۔ تو ہارٹ اٹیک کا سبب موت ہے، موت کا سبب ہارٹ اٹیک نہیں ہے، الٹا کرتے ہم۔ سمجھ آئی؟ تو روح ادھر ہی روک لی اس نے، جب روح رک گئی ہارٹ بند ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، سسٹم ختم، جام رجوع فیمسک التی جی قضا علیہ الموت۔ تو ایک دعا بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کی دعا صحیح بخاری میں بڑی عظیم دعا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھے گا رات کو فوت ہو گیا تو فطرت پر فوت ہوگا،
سمجھا کہ اللہم باسمک ربی وذات جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمہا وان ارسلتہا فاحفظہا کما تحفظ بعبادک الصالحین۔ اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں اپنے پہلو رکھ رہا ہوں بستر پر، وبک ارفع، اور تیرے نام کے ساتھ میں بستر سے اٹھوں گا۔ ان امسکت نفسی فرحمہا، اے اللہ اگر میری روح روک لی تو پھر رحم فرمانا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر اس کو وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر تو نے اللہ واپس میرے جسم میں بھیج دی، فَاحْفَظْهَا كَمَا تَحْفَظُ بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، تو اللہ اس کی حفاظت فرمانا پھر جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے جب تک میری زندگی باقی ہے۔ تو بڑی عظیم دعائیں ہیں یہ دو صحیح بخاری کے اندر۔ تو یہ اچھا اب فوت ہو گیا نیند والا سمجھ لو کہ موت ہے، موت وحیہ، اور جاگتا بھی دار دنیا میں، یہ دونوں دار دنیا میں، دونوں کی زندگی برابر ہے؟ بولو برابر نہیں ہے۔ وہ سویا ہوا ہے گویا کہ مردہ ہے، یہ جاگ رہا ہے زندہ ہے، اس کی روح گھوم رہی ہے، اس کی روح جسم میں ہے، تو یہ دونوں دار دنیا میں ہیں۔ تو ماں کے پیٹ میں بچہ اور دنیا میں دونوں برابر نہیں، سویا جاگتا دونوں برابر نہیں، اور یہ دونوں زندگیاں دار دنیا کی ہیں۔ جب سوئے ہوئے اور جاگتے کی زندگی برابر نہیں تو عالم برزخ اور دنیا کی برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کا ذکر صرف قرآن مجید میں ایک صورت میں ہے، سورہ مومنون میں۔ برزخی زندگی، عالم برزخ، دار البرزخ، قبر کی زندگی، اس کا ذکر صرف قرآن مجید میں ایک صورت میں ہے، سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ فرمایا جب انسان کو موت آتی ہے، اچھا اس سے مراد انسان اور جن دونوں ہیں، حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان کو موت آئے گی تو وہ کہے گا ربی ارجعونی، اے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج۔ کیوں بھائی؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں دنیا چھوڑ کر آیا ہوں، میں غلطی مجھ سے ہو گئی، کوتاہیاں ہوئی، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، تو لعلی اعمل صالحا، اب میں جا کر نیک عمل کروں گا، تیرا بندہ بن کر رہوں گا۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ کہ حسرت تھی جو اس کے منہ پر آگے زبان پر آئی ہے، اب واپس دنیا میں نہیں جائے گا۔ کلا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، پہلے کیا تھا؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، اور آگے کیا فرمایا؟ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اب یہ عالم برزخ میں ہے، موت سے لے کر یوم یبعثون، بعث و نشور، حشر و نشر تک یہ عالم برزخ میں ہے۔ یہ برزخی زندگی ہے، یہ قبر کی زندگی ہے، یہ ایک زندگی ہے، لیکن کیسی زندگی ہے؟ اللہ نے خود بتلا دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، کٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جہاد میں لڑتے ہوئے، دشمن سے لڑتے ہوئے، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یعنی اگر وہ زندگی ہمارے شعور میں، ہمارے علم میں آ سکتی تھی تو اللہ بتا دیتا کہ وہ ایسی زندگی ہے۔ تو ہم موت اور سوئے ہوئے اور جاگتے کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں، تو عالم برزخ کی اور دنیا میں کیسے ہوگا شعور؟ فرمایا تمہارے شعور میں یہ بات نہیں آ سکتی، تمہارے علم میں، احساس میں یہ بات نہیں آ سکتی، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ ایک زندگی ہے لیکن دنیا سے مختلف ہے۔ تبھی فرمایا کہ تمہیں یہ بات سمجھ آ ہی نہیں سکے گی، بس اتنا یاد رکھو، عقیدہ رکھو کہ وہ زندگی ہے۔ اچھا دوسرا تیسرا عالم برزخ، عالم برزخ۔ اب جو نہ تیسرا عالم آخرت، عالم آخرت، آخرت کا جہان، دار الاخرہ، برزخی زندگی، قبر کی زندگی ایک زندگی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو میں نے دے دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آخری سنو، دوسری دلیل بڑی مضبوط، وقت کم ہو گیا، کہ جو قبر کی زندگی ہے یہ بھی ایک زندگی ہے، یہ بھی ایک زندگی ہے، یہ بھی ایک جہان ہے۔ دوسری بڑی مضبوط دلیل ہے، یہ ہے سورہ مومن، سورہ غافر بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ مومن بھی کہتے ہیں۔
اور غالباً آیت نمبر ہے 36-37۔ اللہ فرماتے النارو یعرضون علیہا غدوا وعشیا، النارو یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آل فرعون، فرعون اور آل فرعون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ النارو یعرضون علیہا غدوا و، صبح اور شام، عشیہ، کس کو؟ آل فرعون کو۔ اچھا یہ کب ہے عالم برزخ میں؟ دلیل کیا ہے؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جب قیامت بپا ہوگی، رزلٹ الٹے ہاتھ میں پیچھے سے ملے گا، اللہ کہیں گے ادخلوا آل فرعون فی اشد العذاب، اب اس کو جہنم کے اندر داخل کرو۔ تو جو پہلے تھی کہ صبح شام آگ پر پیش ہو رہا ہے، یہ کون سی زندگی ہے؟ برزخی۔ دلیل کیا ہے کہ وہ یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، پھر وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو قبر میں کون سا عذاب ہے صبح شام؟ یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ بات ادھر تفصیل زیادہ ہو گئی، باقی ساری چیزیں رہ گئی۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث چلو میں بیان کاری دیتا ہوں، لمبی طویل حدیث ہے، برا بن عازب کی صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں، دو منکر نکیر، سوال و جواب کرتے ہیں، من ربک من نبیک ما دینک، وہ سوال و جواب دے دیتا ہے۔ دوسرا جو یہ نیک مومن تھا، جو کافر، مشرک، منافق، بدبخت، ٹھیک ہے، گنہگار کی بات نہیں ہو رہی، کافر، مشرک، منافق، بدبخت، باغی، سرکش، اس کو جب موت آتی ہے فرشتے قبر میں کہتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، مومن نے جواب دے دیا فر نبی ربی اللہ، نبی محمد و دین الاسلام، رضینا باللہ ربا و بمحمد رسول و بالاسلام دینا۔ جو کافر ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں لادری، ہاں ہاں، منافق بھی، مشرک بھی، سارے باغی، سرکش، ہاں ہاں لادری۔ اب یہ ہو گیا پاس، وہ ہو گیا فیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث میں بتا رہا ہوں، فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھ، ایک کھڑکی کھولتے ہیں، شعلے مارتی ہوئی آگ، بندہ گھبرا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ گھبرا نہیں، یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ صرف اس لیے دکھائی ہے کہ تو اس سے بچ گیا ہے تاکہ تیرا ایمان مضبوط ہو جائے، اطمینان ہو جائے، تجھے خوشی دبالا ہو جائے کہ یہ ایک جہان ہے، یہ آگ تیرا یہ نہیں، وہ بند کر دیتے ہیں۔ جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے، فیاتی روحھا وریحان، خوشبو، ٹھنڈی ہوا، بہت پیاری خوشبو، وہ جنت کی طرف سے کھل جاتی ہے کھڑکی۔ فرمائی یہ ہے تیرا ٹھکانہ، ہم نے اس لیے جنت دکھائی، جہنم دکھائی تھی تاکہ تیرا اطمینان، ایمان بڑھ جائے، اللہ کا شکر ادا کرے تو تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہے۔ اور اب نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اور پھر جنت کی طرف سے لباس اور اعمال صالح آ جاتے ہیں، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے برا بن عازب کی، اعمال صالح خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ جو کافر، فاسق، فاجر اور بدبخت ہوتا ہے، منافق، مشرک، فیل ہو جاتا ہے سوال و جواب میں، امتحان میں، انٹرویو میں، اس کو جنت کی طرف سے کھڑکی کھولتے ہیں فرشتے، بڑا خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں، یہ تیرا لیے نہیں ہے، یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ تھا ضائع کر بیٹھا ہے۔ تلک الجنت التی، تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون بما کنتم تکسبون۔ اورث وراثت، وراثت یہ ہمارے ابا جان آدم حوا کی وراثت ہی ہے جنت، لیکن بما کنتم تعملون یہ نیک اعمال اور ایمان صالحہ، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر، لیکن وہ گئی اور بند کر دیتے ہیں۔ پھر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے، سموم و حمیم، دھواں، گرم لو آ رہی ہوتی ہے مسلسل، اور برے اعمال برے آدمی کی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں۔ فرمایا اب اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھلی ہے الی یوم یبعثون، اور اس کے لیے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھلی ہوئی ہے صبح اور شام۔ کھڑکی کھلتی ہے نا،
النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے. یہ دیکھو صبح بھی شام دو ٹائم کھڑکی کھلتی ہے خوب اور جلستے ہیں پھر وہ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اب اللہ کہیں گے پھر ان کو اب جہنم کے اندر داخل کر دو. قیامت سے پہلے کوئی جنت جہنم میں نہیں جا سکتا. اس کی دلیل ایک اور دیتا ہوں. اچھا یہ ثابت ہوا نا کہ زندگی ہے، آل فرعون کو پیش کیا جاتا ہے نا جہنم پر صبح شام. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ غافر کی. دلیل اس کی یہ ہے کہ جنت کے اندر داخلہ اور جہنم کے اندر داخلہ ناممکن ہے قیامت سے پہلے. دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت دکھائی گئی، سیر کروائی گئی نا جنت کی، جہنم دکھائی گئی، آپ نے پورا نقشہ کھینچا ہوا ہے. کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہ جبریل علیہ السلام میکائیل کے ساتھ، کبھی کسی فرشتے کے ساتھ، کبھی اکیلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر دنیا میں نے صحابہ کرام کو بتایا کہ ایک بہت خوبصورت محل میں نے دیکھا، بہت خوبصورت محل. کیا بتاؤں میں، کیا عالی شان. میں نے سمجھا یہ میرا ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا یہ میرا ہوگا. تو میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ عمر کا ہے. سبحان اللہ. اور عمر رونے لگے. فرمایا میں اندر جانے لگا تھا، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی. عمر بڑا غیرت مند ہے، اندر ہو رہے ہیں تو میں نہیں کیا. فرمایا علیہ کا آغار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر میں غیرت کرتا، آپ اندر جاتے. فرمایا میں نے کیا. اچھا ایک اور مال میں نے دیکھا بہت ہی خوبصورت، انتہائی، اس کی شان بھی بیان کی، صفت بھی، سونے کی اینٹیں اور کیا کیا عالی شان، بہت بڑا اور بہت خوبصورت. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کا ہے. فرمایا مجھے دعنی ادخلہ، مجھے چھوڑو میں اندر جاؤں. فرمایا نہیں، اندر نہیں جا سکتے. اندر جائیں گے کہ ہم جب حساب کتاب ہوگا اس کے بعد. دکھا دیا جھلکی دکھا دیا، لیکن اندر جا نہیں سکتے آپ. سبحان اللہ. تو جنت اور جہنم میں دخول ممکن نہیں. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے قبر میں اس کی کھڑکی کھل جاتی ہے، ادھر سے کھڑکی کھل جاتی ہے. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا مومن کو عذاب نہیں ہوتا. یہ بات میں آپ کو بتا دوں. دو چیزیں ہیں ہمارے یہاں غلطی کر جاتے ہیں بھائی، کیونکہ میں ایک عقیدے کا استاد ہوں اور الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی ہم یہی چیزیں پڑھتے رہے، سیکھتے رہے. فقہ بھی پڑھی الحمدللہ. میں نے LLB شریعہ کیا ہے قضاء اور افتاء کے اندر 4 سال مدینہ یونیورسٹی میں. لیکن یہاں سے بھی میں عقیدہ میں پڑھا رہا ہوں یہاں بھی. تو دو چیزیں، ایک ہے فتنۃ القبر، ایک ہے عذاب القبر. ہمارے بھائی فرق نہیں کرتے. مومن کو عذاب کبھی بھی نہیں ہوگا. گناہ گار سے گناہ گار میں مومن ہو نا، مومن ایمان ہو، عذاب نہیں ہوگا. وہ ہوتا ہے فتنۃ القبر. فتنۃ القبر سے صرف شہید محفوظ ہے، انبیاء محفوظ ہیں. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بچہ معصوم فوت ہو جاتا ہے نا، وہ فتنۃ القبر سے. فتنۃ القبر کیا ہے؟ من ربوں کا، من نبیوں کا، مادینوں کا، یہ انٹرویو وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں. ایک ہے عذاب القبر. عذاب القبر یہ مومن کے لیے نہیں، فتنۃ القبر ہے. فتنۃ القبر سے مومن بھی محفوظ نہیں، انبیاء، شہداء اور بعض روایتوں میں معصوم بچے، یہ فتنۃ القبر سے بھی معصوم ہیں. تو بہرحال سارے مومن عذاب القبر سے محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے کر دے جو عذاب القبر سے محفوظ ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. عالم ارواح دنیا میں ہے. یہ جو ہمارے روحیں نکل جاتی ہیں نا ساری، اللہ تعالیٰ نے یہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام سے جتنی روحیں قیامت تک آنی تھی نا، وہ ساری روحیں لے لی. اور ان روحوں سے اللہ نے ایک عہد لیا تھا جس کو کہتے ہیں عہد الست بربکم. یہ قرآن مجید میں بھی ہے اور صحیح بخاری مسلم میں بھی ہے. وہ عالم ارواح میں اللہ نے یہ، لیکن دنیا کا ہے، وہ دنیا کا ہے، نہ وہ دنیا کا ہی ہے.